لوگ رشوت لے کر کے یہ کہیں کہ میں کوئی غریبوں سے نہیں لیتا، میں صرف امیروں سے لیتا ہوں. تیری ڈیوٹی لگی اب حساب لینے کی، اب تو حساب لیا کرے گا. جب لوگ کسی کو گالی دے کے کہیں کہ اس کا بنتا تھا، اس کا ہوتا ہی یہ تھا، اس کا معنی ہے ضمیر مردہ ہو گئے. جب لوگ مرنے والوں کے جنازوں پر بھی سودے کرنے لگیں، اور جب لوگ میتوں پر بھی سیاست چمکانے لگیں، اور جب قوم اتنی دور نکل جائے کہ لوگ کسی کی مجبوری کو خرید کر اس سے فائدہ اٹھانے لگیں، اور جب کسی گرے ہوئے پر پیر رکھ کے گزرنا لوگ اپنا اعزاز جاننے لگیں، تو پھر ضمیر مردہ ہوتے ہیں. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ضمیروں کو زندہ کیا، تازگی دی، خوبصورتی بانٹ دی، لوگوں کی روحیں تک صاف ہو گئی، ہر چیز بدل گئی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ زمانہ بھی دیکھا تھا، میں نے وہ دور بھی دیکھا تھا جب لوگ ڈاکہ زنی کرتے تھے، چوری کرتے تھے، مال کھا جاتے تھے. اور پھر میں نے وہ دور بھی دیکھا جب لوگوں نے غربتیں تو برداشت کیں، لیکن بے ایمانی کو اپنے قریب نہیں آنے دیا، دھوکے فریب کو. فرماتے ہیں حضور نے یہ انقلاب برپا کر دی. نبی پاک علیہ السلام نے تقوی کی وہ چادر تنی کہ ہر شخص کا چہرہ اس میں چمکنے لگا. آپ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ سفر پہ جا رہا تھا، رمضان کے علاوہ کچھ ایام تھے، تو میں نکلا، میرے پاس کچھ سرکہ تھا، کچھ کھجوریں تھیں، کچھ خشک چیزیں تھیں، تو میں رستے میں تھا، تو میں نے ایک جگہ پہ بیٹھ کے کھانا کھانے کا ارادہ کیا. جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بڑا خوبصورت اور بڑا نورانی اور بڑے معصوم عکس والا نوجوان بکریاں چراتا ہوا مجھے نظر آیا. آپ فرماتے ہیں کہ اس کے چہرے پر عبادت کا نور اور اس کی آنکھوں میں سچائی کا حسن مجھے نظر آیا. اس کی داڑھی تو گرد سے بھری تھی پر روشنی بڑی شاندار تھی. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کھانا کھاتا جب آدمی تو قریب بیٹھنے والے کو دعوت دیتا ہے. میں نے کہا کہ میاں کھانا کھا لو. رمضان بھی نہیں تھا اور وہ بکریاں چرا رہا تھا. میں نے کہا کھانا کھا لو، تو کہنے لگا حضور میں نہیں کھا سکتا، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. فرماتے میرے دل میں خیال آیا کہ صرف عبادت گزاری ہے یا تقوی کا بھی کوئی معیار اس نے اپنایا. میں اس کے قریب گیا تو میں نے جا کے اس کو کہا کہ تیری بکریاں بڑی پیاری ہیں، ایک میرے ہاتھ بیچ نہیں دیتا؟ تو وہ کہنے لگا حضور میری نہیں ہے، میں تو اجرت پر بکریاں چراتا ہوں، مالک کوئی اور ہے. فرماتے میں نے اس سے کہا کہ مالک سے کہہ دینا کہ ایک بکری بھیڑیا لے گیا تھا. بڑی سادی سی میں گفتگو کر رہا ہوں. اس سے کہہ دینا کہ ایک بکری بھیڑیا لے گیا تھا، کیا ہوتا ہے؟ یہاں لوگ آنکھیں چرا کے کہیں کچھ نہیں کر رہے، کہہ دینا. آپ فرماتے ہیں کہ کوئی جوش خطابت نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی واز نہیں، کوئی نصیحت نہیں، کوئی کسی صوفی کا فرمان نہیں، بکریاں چرانے والا چرواہا. لیکن اس کے جملے نے میرے پورے وجود کو نور کے اندر کھڑا کر دیا لا کے. فرماتے وہ مجھے کہنے لگا حضور بکریوں کے مالک کو تو کہہ دوں گا بھیڑیا لے گیا ہے، اور جب دنیا کا، کونین کا اور عرش کا مالک پوچھے گا تو اسے کیا جواب دوں، اسے کیا بتاؤں؟ اللہ کے حضور بھی تو جانا ہے نا. یہ ہے ضمیروں کی زندگی، یہ ہے روحوں کی زندگی، یہ ہے جب دل زندہ ہوں. پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خوف خدا اور فکر آخرت یہ دو تیرے منہ میں لگامیں ہیں. یہ لگام ڈال کے کسی کے کھیت میں بھی تجھے کھلا چھوڑ دیا جائے گا تو کبھی بھی بددیانتی نہیں کرے گا. لیکن اگر تیرا ضمیر مردہ ہو جائے پھر بہت واعظ و نصیحت، بہت سارے دلائل بھی تیرا کچھ نہیں کر سکتے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس نوجوان کی بات اتنی بھلی لگی کہ میں سفر چھوڑ کر کے واپس آیا، اور میں نے واپس آ کے معلوم کیا کس کا غلام ہے. مجھے بتایا گیا فلاں کا غلام ہے. فرماتے پہلے میں نے وہ غلام خریدا، پھر وہ ساری بکریاں خریدیں، پھر وہ بکریاں میں نے اسی غلام کو تحفے میں دے دیں، اسی کو تحفے میں لوٹا دیں. تو وہ کہنے لگا حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ تو جب اپنے رب سے ڈرتا تھا تو رب کریم نے یہ تجھے اس کا بدلہ عطا فرمایا ہے. ایک چھوٹا سا نذرانہ ہے میری طرف سے. ضمیروں کی زندگی. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو کامل مومن ہوتا ہے نا، جملہ یاد رکھنا آپ، فرماتے تھے جو کامل مومن ہوتا ہے نا، رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ کرے تو اسے پہاڑ جانتا ہے. اتنا سا کسی کا دل اس کی وجہ سے تکلیف میں آئے تو اس کے سر پہ پہاڑ رائی کے دانے کے برابر گناہ کرے تو تڑپ جاتا ہے. اور فرمایا جو منافق ہوتا ہے
मुनाफिक वो पहाड़ के बराबर भी गुनाह करके राही जानता है, इसलिए कि उसका दिल मुर्दा हो गया, उसके अंदर ईमान की वो रमक, वो हुस्न, वो खूबसूरती ना रही। तो जब दिल जिंदा होते हैं, ज़मीर जिंदा होते हैं, रूहें जिंदा होती हैं, फिर इंसान इनकलाब बर्पा करते हैं, फिर रोशनी। हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक इलाके में हम गए थे जिहाद की गर्ज से, तो उस इलाके के बादशाह का ताज बड़ा मारूफ था कि उसने बड़े कीमती हीरे अपने ताज में लगवाए। तो मैंने तमाम फौजियों से कहा कि उसका ताज अगर हाथ आ गया ना तो माले खजाना में बड़ा कीमती रहेगा, तो ख्याल रखना। दौलत आंखों को चुंधिया देती है और बड़े बड़े दौलतमंद भी दौलत को देखकर परेशान हो जाते हैं। दौलतमंद भी, उसकी वजह ये होती है कि ज़मीर जिंदा नहीं होते, और नफ्स की दौड़ धूप ख़त्म नहीं हो रही होती। फरमाते मैंने कहा कि ज़रा ख्याल रखना, रात का वक्त था, सहरा का इलाका था, गुमसान का रन पड़ा, और जब उस बादशाह की गर्दन कटी तो उसका ताज कब सर से उतरा और कब रेत में मिल गया किसी को खबर ही ना हुई। आप फरमाते हैं कि शाम को जब जंग खत्म हुई तो मैंने कुछ सिपाहियों की ड्यूटी लगाई, उन्होंने तलाश किया रेत के टीलों में, लेकिन उसका वो ताज न मिला। मैंने कहा छोड़ो यार, नहीं मिलता तो रहने दो, सो जाओ, सुबह देखी जाएगी। हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं लोग सो गए, मैं भी अपने खेमे में चला गया सोने के लिए। अभी मैं लेटने की, आराम करने की, सोने की तैयारी ही कर रहा था कि एक सिपाही ने बाहर से आवाज़ दी, कहा सिपा सालार अगर इजाज़त दो तो मैं अंदर आ जाऊं। फरमाते मैंने कहा आ जाओ। वो शख्स अंदर आया तो उसने एक पुरानी सी चादर ओढ़ रखी थी, कपड़े भी उसके पुराने थे। सलाम लेते ही वो अंदर आया और उसने अपनी चादर की ओट में से वो हीरों वाला ताज, इस पर बड़े कीमती हीरे लगे थे, वो निकाला और रखा। कहने लगा मैं अभी शाम में गुजर रहा था तो मेरे घोड़े के पैर से कोई चीज़ टकराई है, मैंने खोली है तो ये ताज निकला, ये रख लीजिए। हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं चेहरे पर उसने निकाब ओढ़ा हुआ है। मैंने उसको कहा कि मियाँ तुम्हें मिल गया था ये ताज, तुम देने आए तो तुम तो मुझे कुछ गरीब आदमी लगते हो। उसने कहा हुजूर जब मैं अपने घर से चला था ना तो 11 बच्चों का बाप हूं, एक शाम का खाना था घर में, अगली सुबह के लिए खाना मौजूद नहीं था। दामान तवक्कुल की ये खूबी है कि उस पर पेवंद लगे होते हैं पर धब्बे नहीं होते, और गैरत है बड़ी चीज जहाने तगो दो में, पहनाती है ये फक्र को ताजे सरदारा। जब ज़मीर जिंदा होते हैं तो फिर ये छोटे छोटे कामों पर इंसान के मुंह से पानी नहीं टपकता, फिर वो किरदार का गाजी होता है, फिर उसके लबो लहजे में जो उसकी जुबान पर होता है उसकी रूह पर भी तारी होता है। हजरत साद बिन अबी वकास कहते हैं कि मैंने उसे कहा तुझे तो बड़ी जरूरत थी यार, तो बड़ा दयानतदार है। ये लफ्ज मैंने कहे तो उसने रुख फेरा, और जब वो बाहर जाने लगा तो मैंने आवाज दी, मैंने कहा मियाँ सुनो। उसने मेरी तरफ रुख नहीं फेरा, चेहरा बाहर की जानिब रखा। मैंने कहा अपना नाम ही बताते जाओ, अपने वालिद और कबीले का नाम ही बताओ। तो क्या उसने तवज्जो नहीं की, उसने रुख नहीं फेरा और वहीं खड़े खड़े ऐसा जुमला कहा कि मेरी रूह को ताज़ा कर गया। कहने लगा हुजूर ये ताज मैंने दयानतदारी के साथ आपके हवाले किया है, तो ये मैंने अपने लिए नहीं किया, ये मैंने अपने लिए नहीं किया, ये इश्तिहार छपवाने, पोस्टर लगवाने और लाइक्स बढ़ाने के लिए नहीं किया, ये मैंने अल्लाह और उसके रसूल की रिजा के लिए किया है। और जिस रब रसूल के लिए मैंने ये काम किया है ना, वो मेरा नाम भी जानते हैं और मेरा कबीला भी जानते हैं और मेरे वालिद को भी जानते हैं, मुझे लोगों को बतलाने की ज़रूरत नहीं। ये कब होता है? जब ज़मीरों में ज़िंदगी होती है, जब रूहों में ताजगी होती है, जब इनकलाब रूह का आता है, तबीयत का आता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तकवे की रोशनी से लोगों को आशना किया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने लोगों को अहमियत दिलाई, बतलाया कि गुनाह गुनाह होता है, गलती गलती होती है। बड़े बड़े लोग छोटों से माफियां मांगने लगे, बड़े बड़े कद काठ वाले अपने ज़मीरों का बोझ उतारने लगे। हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी ने जनाब बिलाल हबशी को हबशन का बेटा कह दिया। किसके बेटे थे वो? हबशन के बेटे थे ना, हबशन का बेटा कह दिया। यहाँ लोगों को आर दिलाते नहीं,
کبھی برادریزم کے نام پر، کبھی قبیلے کے نام پر، کبھی اس کے کام کے نام پر، کبھی اس بیچارے کا جو عہدہ ہوتا ہے اس پر حبشن کا بیٹا کہہ دیا، حبشن کا۔ حضرت بلال حبشی مسجد میں بیٹھ کر رونے لگے۔ معصوم آمنہ، نبی رحمت، رسول اکرم سید عالم علیہ السلام تشریف لائے۔ میرے محبوب نے آتے ہی حضرت بلال کی آنکھوں کے آنسو دیکھے۔ تمہیں کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ اگر میں حبشن کا بیٹا ہوں تو میری کیا غلطی؟ ہوا کیا؟ یا رسول اللہ مجھے فلاں نے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشن کا بیٹا کہا ہے۔ حضور ممبر پر بیٹھے اور ممبر پر بیٹھ کے کہا میں نے تو جاہلیت کی یہ ساری باتیں قدموں تلے روند دی تھیں، تم ابھی تک یہ جملے دہراتے ہو؟ تو روند ڈالی باتیں تو روند ڈالی، ابھی تک جو آدمی یہ جاہلیت کی باتیں دہرائے وہ تو روند ڈالی۔ حضور فرمانے لگے، نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ کہا تو حضرت ابو ذر غفاری اٹھے اور اٹھ کر حضرت بلال حبشی کے قریب گئے اور جا کے کہنے لگے بلال اپنا قدم اٹھا اور میرے چہرے پہ رکھ، تھا تو حبشن کا بیٹا اور اب میرے رسول نے تجھے بڑی عزتیں عطا کر دی ہیں، اب یہاں کوئی چھوٹا بڑا نہیں رہے گا، اب سارے عروج پائیں گے، اب سب کو برکات ملیں گی جب ضمیر زندہ ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ذر نے معافیاں مانگی، حضرت بلال حبشی سے معافی طلب کی، بار بار ان سے گزارش کی کہ وہ مجھ سے درگزر کریں۔ بھائیو یہ ہے ضمیروں کی زندگی، یہ ہے روحوں کی زندگی۔ آج لوگ گناہ کو گناہ ہی نہیں جانتے، بہت بڑا ظلم کرتے ہیں، اس کے باوجود چہروں پر پشیمانی اور زبان پر معذرت کے کچھ لفظ بھی نہیں آتے۔ آج لوگ بہت سارا حرام کھا کر کے اس کے باوجود کہتے ہیں کہ جناب یہ حق تھا، یہ چلتا ہی ایسے ہے، یہ معاشرہ ہی ایسے ہے، اس کی بنا ہی ایسے ہے۔ مجھے ایک شخص نے ایک جگہ پہ کہا، میں ملک سے باہر تھا، غیر مسلموں کا علاقہ تھا، کہنے لگے یہاں نیکی کرنا بڑا مشکل کام ہے جی، یہ معاشرہ بڑا عجیب ہے، یہاں نیکی کرنا بڑا مشکل ہے، چاروں جانب کفر ہے، نفاق ہے۔ تو میں نے کہا ایک بات بتلاؤ، حضرت ابوبکر صدیق جن لوگوں کے درمیان رہ کے نیکی کرتے تھے وہ بھی تو سارے کافر تھے، وہ بھی تو سارے کافر تھے، وہ بھی تو سارے کافر تھے، چاروں جانب کفار تھے، پر وہ کھڑے ہو گئے دیانتداری کا جھنڈا لے کے۔ حضرت عمر نے جب نیکی کی تو تب بھی سب لوگ ایسے ہی تھے، لیکن وہ کھڑے ہو گئے دیانتداری کا جھنڈا لے کے۔ مکے میں، مدینے میں، طائف میں سب لوگ غیر تھے، لیکن مسلمانوں نے نیکی کا علم بلند کیا تو دائیں بائیں دیکھ کر بلند نہیں کیا، اللہ رسول کی ذات دیکھ کے بلند کیا۔ ضمیروں کو زندہ کریں، دائیں بائیں دیکھ کے جو نیکی کرے گا وہ کر ہی نہیں سکے گا۔ نیکی دائیں بائیں دیکھ کے نہیں ہوتی، نیکی تو خدا کا کرم دیکھ کے ہوتی ہے اور مصطفیٰ کریم کی رحمت دیکھ کے ہوتی ہے۔ ہم نے تو اپنا ضمیر زندہ رکھنا ہے، ہم نے تو اپنا دل زندہ رکھنا ہے، ہم نے تو اپنی طبیعت کو تازہ رکھنا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ سارا زمانہ ایسے کر رہا ہے تو مجھے بھی ایسے کرنا ہے؟ میں اپنے حصے کا چراغ جلاؤں گا، آپ اپنے حصے کا چراغ جلائیں گے، ہم اپنے اپنے حصوں کی روشنی بانٹیں گے۔